فإن الفرد وإن كان قابلا للوصول إلى غير نهاية لكن خروج جميع صاملا غير محال ولو فرض خروج جميعها من الفعل كان الموت مشتمل على تلك الزيادات غير متناهية ضرورة أن المقدار يزداد بحسب الأجزاء فإذا كانت الأجزاء غير متناهية يكون البعد غير متناهي فيكون ما لا يتناهى مقصورا بين حاصلين. اچھا، اب قد یقال سے یہ جو بات پہلے ہوئی نا کہ یار یہ تساوی کے قید کا کیا فائدہ کہ تم کہتے ہو کہ زیادات آپس میں متساوی ہوں گے، کہ ایک بعد جو ہے وہ بھی اس میں بھی نچلے بعد سے زیادت ہے ایک ذراع کی، تو دوسرا بعد بھی پہلے والے سے ایک ذراع زیادہ ہے، تو تیسرا بھی ایک ذراع زیادہ ہے، تو چوتھا بھی. تو یہ تساوی جو تم نے زیادات میں شرط رکھی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اعتراض ہو گیا نا، یاد ہے؟ قد یقال سے اس کا ایک جواب نقل کرتے ہیں کہ میاں تساوی کا فائدہ ہے، تساوی کا فائدہ ہے. اے میاں کہ زیادات کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. زیادات کی کہ زیادات ہر بعد اوپر والے بعد میں زیادتی ہے نچلے بعد سے. زیادات تو یہ زیادات علی التساوی ہو اس کی صورت تو آپ نے پڑھ لی، ایک ایک گز ہے سب. دوسری صورت ہے علی التزاید ہو، علی التزاید بعد اصل سے جو بعد اول زیادہ ہے وہ ایک ذراع زیادہ ہے، تو دوسرا بعد پہلے والے بعد سے 1.5 گز زیادہ ہے، تو تیسرا بعد دوسرے سے 2 گز زیادہ ہے. الزیادات بڑھاتے رہو. اس طریقے سے بھی تزاید ہوتا ہے. تیسرا طریقہ تناقص کا ہے کہ اے میاں زیادات ہیں لیکن اعلیٰ سبیل تناقص ہیں، کہ اصل بعد فرض کرو، ایک خط فرض کرو 1 گز کا خط ہے ہمیاں، تو بعد اصل بنا دو، جیسے اس نے کہا ہے بعد اصل بنا دو نصف خط، یعنی نصف ذراع، کیونکہ ذراع پورا خط کتنا ہے 1 ذراع کا ہے، تو اس کا نصف آپ نے بنا دیا کیا بعد اصل. خط سارا کتنا ہے 1 گز، پورا خط کتنا ہے 1 گز، تو بعد اصل بن گیا نصف ذراع. اس کے بعد اول نصف النصف، بعد ثانی نصف النصف، بڑھاتے رہو، اس طرح تنصیف کرتے جاؤ، کیونکہ ہر خط چاہے کیا بھی ہو کچھ بھی ہو، ہر خط قابل تقسیم ہے لا الہ نہایہ. تو وہ خط جائے گا
اور ابعاد اس میں بنیں گے غیر متناہی، لیکن ہر بعد دوسرے بعد سے کتنا زیادہ ہوگا؟ علی سبیل التناقص، نصف النصف، نصف النصف، نصف 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 نصف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ زیادات غیر متناہی بن جائیں گی، کیونکہ ابعاد غیر متناہی ہوں گی، زیادات غیر متناہی بن جائیں گی، لیکن ہوں گی کیسے؟ علی سبیل التناقص. پہلے والے بعد سے دوسرے میں زیادت کم ہوگی، دوسرے سے تیسرے میں کم ہوگی، تیسرے سے چوتھے میں کم ہوگی، اسی طرح. تو یہ تزاید کی 3 قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں میاں دیکھو تساوی کی جو قید لگائی ہے دلیل میں کہ زیادات میں تساوی ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادات اگرچہ غیر متناہی ہو، لیکن اگر اعلیٰ سبیل التناقص ہو تو میں نے مثال دے دیے، یہی مثال انہوں نے دیے کہ خط فرض کرو 1 گز، تو اس کا بعد اصل کتنا ہوگا؟ آدھا گز. تو بعد اول میں زیادتی کرو اعلیٰ سبیل التناقص، نصف النصف. تو بعد ثانی پر زیادتی ہوگی، پہلے اول سے بعد اول سے زیادتی ہوگی، نصف و نصف نصف، یوں چلتے جاؤ. تو خط تو تقسیم قبول کرے گا لا الہ نہایہ، زیادات تو ہو جائیں گے، ابعاد ہو جائیں گے غیر متناہی، تو زیادات بھی ہو جائیں گی غیر متناہی. لیکن پیچھے دیکھو گے تو وہ سارا خط کتنا فرض کیا تھا؟ 1 گز تھا نا یار. نہیں سمجھے ہو؟ تو ٹوٹل خط کتنا ہوا؟ تو غیر متناہی محصور بین الحاصرین نہیں ہوا. 1 گز ہے یار، اس کی انتہا بھی ہے ابتدا بھی ہے. تو جس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو غیر متناہی ہوتا ہے کہ متناہی ہوتا ہے؟ تو بعد غیر متناہی لازم آ گیا. تو مقصود تو یہ تھا نا کہ زیادات غیر متناہیہ پر بعد جو مشتمل ہوگا وہ غیر متناہی ہوگا. تو جو زیادات غیر متناہیہ اگر علی سبیل التناقص ہیں تو ان زیادات غیر متناہیہ کے اوپر جو بعد مشتمل ہے وہ غیر متناہی ہو گیا. سمجھے ہو؟ تو غیر متناہی جب ہوتا ہے کہ جب یہ زیادات علی سبیل التساوی ہوں یا علی سبیل التزاید ہوں، تو پھر جا کے جو بعد ان کے اوپر مشتمل ہوگا وہ بعد بھی، زیادات غیر متناہی ہیں تو بعد بھی جو ان کے اوپر مشتمل ہوگا وہ بھی غیر متناہی. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے تساوی کی قید لگا دی ہے ماتن میں کہ علی سبیل التناقص ہو تو دلیل نہیں بنتی ہے. تو علی سبیل التساوی سے بھی دلیل بنتی ہے اور علی سبیل التزاید سے بھی دلیل بنتی ہے. اب اعتراض ہوا کہ میں جب علی سبیل التزاید سے بھی دلیل بنتی ہے، تساوی سے بھی بنتی ہے، تو ماتن نے تساوی پر کیوں اکتفا کیا؟ ہاں تزاید کا بھی ذکر کر لیتے یار. کہتے ہیں نا میاں یہ تو اقل پر اکتفا ہوتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے یار دیکھو تساوی سے بھی کام بنتا ہے. تو تساوی جو ہے وہ تزاید سے کم ہے نا، تزاید سے. تو جب کم سے بنتا ہے تو زیادہ سے تو بدرجہ اولا بنے گا. سمجھائیے؟ تو مصنفین ایسا کرتے ہیں کہ اقل پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس لیے تزاید کے ذکر کی ضرورت نہیں آئی. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. وقد يقال
التزاید علی سبیل التناقص لا یفید، کہ تزاید اگر اعلی سبیل التناقص ہو، تساوی کی قید کا فائدہ بتاتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اذ لا يجب ان يكون البعد المشتمل على الزیادات المتناقصة الغیر المتناہیة غیر متناہی، کیونکہ لازم نہیں آتا کہ جو بعد مشتمل ہو زیادات متناقصہ غیر متناہیہ پر، لازم نہیں آتا کہ وہ غیر متناہی ہو. ہاں کیوں؟ کہ لأننا اذا فرضنا خطا بقدر شبر، فرض کرو ہم نے ایک خط فرض کریا، کتنا؟ 1 گٹ یا 1 گز یا 1 محدود 1 گٹ. وَنَجْعَلُ الْبُعْدَ الْأَصْلَ نِصْفَهُ، بعد اصل ہم بناتے ہیں کون؟ اس خط کا نصف. ثُمَّ نُنَصِّفُ النِّصْفَ الْبَاقِي، وہ باقی نصف جو ہے اس کا بھی نصف کر لیتے ہیں. وَنَزِيدُ عَلَى الْبُعْدِ الْأَصْلِ، بعد اصل پر اس کو بڑھاتے ہیں. حَتَّى يَكُونَ بُعْدًا أَوَّلًا، تو بعد اول بن جائے گا نا. ثُمَّ نُنَصِّفُ النِّصْفَ النِّصْفِ، پھر وہ نصف النصف کو آدھا کرتے ہیں. وَنَزِيدُ عَلَى الْبُعْدِ الْأَوَّلِ، بعد اول پر بڑھاتے ہیں، تو وہ يَصِيرُ بُعْدًا ثَانِيًا، بعد ثانی بن جائے گا. فَهَكَذَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُ الْبَاقِي إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ، اس باقی کی تنصیف غیر نہایہ تک ممکن ہے، خط قابل ہے انفصال کا جہت طول میں. إلى غیر النہایة لأن الخط قابل للقسمة إلى ما لا يتناهى، خط تو قابل ہوتا ہے تقسیم کا، ہاں غیر متناہی تک. لیکن ومع ذلك، زیادات تو غیر متناہی ہو گئی ہیں، لیکن ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزیادات شبرا واحدا، تمام ان زیادات کے اوپر جو آخر میں بعد مشتمل ہوگا، وہ بعد کیا ہوگا؟ 1 گٹ سے بھی کم ہے، کیونکہ زیادات شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ بعد اول سے. تو بعد اصل میں تو زیادت نہیں ہے نا، تو بعد اصل کتنا تھا؟ نصف خط. اس نصف خط کو نکال دو تو زیادات غیر متناہی چلی گئی ہیں، لیکن وہ سب کے اوپر جو بعد مشتمل ہے وہ شبر ہے، شبر سے نصف ہے، نصف شبر ہے، تو نصف شبر غیر متناہی ہوتا ہے. اس لیے علی سبیل التناقص سے کام ہو نہیں بنا میاں، بل انقص منہ. اس لیے کہتے ہیں واما اذا كان التزايد على سبيل التساوي او التزايد، اگر وہ زیادات جو ہیں وہ علی سبیل التساوی ہو یا علی سبیل التزاید ہو، فهو يفيد المطلوب، پھر وہ جو ان کے اوپر مشتمل بعد ہوگا میاں وہ غیر متناہی ہوگا. تو میں آئیے اب اعتراض ہوا کہ اچھا جب دونوں سے کام بنتا ہے تو ماتن نے تو صرف تساوی میں چلا دیا دلیل، تو تزاید میں کیوں نہیں چلایا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ، ماتن نے اختصار کیا تساوی پر. لِأَنَّ الْمِثْلَ مَوْجُودٌ فِي الزَّائِدِ، کیونکہ زائد میں تو وہ تساوی والا مثل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، زائد کے اندر مثل موجود ہوتا ہے. تو فَإِذَا عُلِمَ حُصُولُ الْمَطْلُوبِ بِهِ، ہاں جب مثل سے مطلوب حاصل ہوتا ہے، پتہ لگ گیا من اعتبار المثل علم حصوله من الزائد بطریق الاولا، تو زائد سے تو بطریق اولا پتہ لگتا ہے بدون العکس. سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات ہو تو فائدہ بتا دیا آپ کو تساوی کی قید کا، کہ ماتن نے تساوی کی قید لگائیے تو اس کے بغیر کام نہیں بنتا میاں. علی سبیل التناقص اگر کرو گے تو کام بنتا نہیں، دلیل بنتی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وفیہ بحث سے اس پر گویا کہ ایک اعتراض کرتے ہیں.
کہ میاں تم نے یہ دلیل میں یہ بات کہی کہ علی سبیل التناقص چلائیں گے تو خط ہے، فرض کرو 1 شبر، خط ہے 1 شبر، تو زیادات خط تو قابل تقسیم لا الہ نہایہ ہے، خط تو کوئی بھی ہو، شبر ہو کہ غیر شبر، خط ہے تو وہ قابل تقسیم ہے لا الہ نہایہ. یہ بات تم نے کہی ہے. فرماتے ہیں یار دیکھو، ایک یہ کہنا کہ خط قابل تقسیم لا الہ نہایہ ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھا گئی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جمیع اقسام بالفعل خارج میں موجود ہونا یہ محال ہے. خط ہے قابل تقسیم لا الہ نہایہ، یہ بات ہم مانتے ہیں، قابل ہے، وہ تقسیمات کو وہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ تمام تقسیمات بالفعل قبول کرے اور اس کے جمیع اقسام فعلیت میں آ جائیں، بالفعل موجود ہو جائیں خارج میں، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں. ورنہ اگر تم کہتے ہو بالفعل جمیع اقسام موجود ہو جاتے ہیں تو پھر وہی محال لازم آتا ہے کہ غیر متناہی محصور بین الحاصرین ہو جائے گا، کیونکہ خط تو شبر ہے نا، اتنا ہے. تو تم اتنی بات تو قابل قبول ہے کہ یہ اتنا خط جو ہے یہ تقسیمات غیر متناہی کو تو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہ اس کے تمام اقسام خارج میں موجود بالفعل ہو جائیں، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ بالفعل موجود کرتے ہو تو محال لازم آتا ہے. وہ کیا کہ غیر متناہی محصور بین الحاصرین ہو گیا، اس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، سمجھا گئی ہے. اس لیے وہ ایک بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن دوسری باتوں صحیح نہیں ہے. اس لیے فرمایا وفیہ بحث لأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلى غیر النہایہ، خط اگرچہ قابل ہے تقسیم الى غیر النہایہ کا، لیکن خروج جمیع الاقسام الى الفعل محال، لیکن یہ کہ اس کے جمیع اقسام بالفعل موجود ہو جائیں یہ محال ہے. وَلَوْ فُرِضَا خُرُوجُ جَمِيعِهَا إِلَى الْفِعْلِ، اور اگر تم نے فرض کیا اس محال کو، ہاں، کہ اس کے جمیع اقسام بالفعل موجود ہو گئے، تو کان البعد المشتمل على تلك الزیادات الغیر المتناہیۃ غیر متناہن، پھر وہ زیادات غیر متناہی کے اوپر جو بعد مشتمل ہوگا وہ بھی ظاہر باتیں زیادات ہیں. ضرورت ان المقدار یزداد بحسب ازدیاد الاجزاء، کہ مقدار میں تو زیادتی آتی ہے کس سے؟ اجزاء کی زیادتی سے. تو اجزاء تم نے بڑھا دیے غیر متناہی کر دیے تو بعد بھی غیر متناہی ہوگا جو مشتمل ہوگا ان کے اوپر. فَإِذَا كَانَتِ الْأَجْزَاءُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، جب اجزاء غیر متناہی ہو گئے تو يَكُونُ الْبُعْدُ غیر متناہی، جو بعد اس کے اوپر مشتمل ہوگا وہ بھی غیر متناہی ہوگا. فَيَكُونُ مَا لَا يَتَنَاهَا، لہذا غیر متناہی ہوگا اور وہ غیر متناہی محصورا بین حاصرین، کیونکہ اس کی ابتدا بھی ہو تو گٹ ہے، ابتدا بھی ہے تو انتہا بھی ہے، تو محال لازم آ گیا کہ نہیں لازم آیا؟ نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ محال کیوں لازم آیا کہ تم نے تمام اقسام کو موجود بالفعل مان لیا، سمجھا گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ تمام اقسام کا موجود بالفعل ہونا یہ محال.